خاموش ہیں، کچھ چہرے پریشان بیٹھے ہیں، میں انہیں مخاطب کر کے مل کے بولو حیدری جبریل کا پر جبریل کا پر ان کا سفر لکھنے سے عاجز، پھر میرا قلم ان کا قدم کیسے لکھے گا؟ نالین کی عظمت نہ بیاں ہوتی ہو جس سے، نالین کی عظمت نہ بیاں ہوتی ہو جس سے، بیٹے دیکھنا میری طرف، نالین کی عظمت نہ بیاں ہوتی ہو جس سے، پھر کہہ رہا ہوں نالین کی عظمت نہ بیاں ہوتی ہو جس سے، وہ بشر محمد کا عالم کیسے لکھے گا؟ نالین کی عظمت نہ بیاں ہوتی ہو جس سے، وہ بشر محمد کا عالم کیسے لکھے گا؟ وہ کعبہ کی دیواروں کے اندر تھا جو منظر، وہ کعبہ کی دیواروں کے اندر تھا جو منظر، وہ کعبہ کی دیواروں کے اندر تھا جو منظر، وہ راز بلا صحن حرم کیسے لکھے گا؟ وہ راز بلا صحن حرم کیسے لکھے گا؟ جلدی سر اٹھائیے گا، میں نعت سنانے جا رہا ہوں، بس صرف اتنا کہتا ہوں کہ بس اسی سوچ میں گم ہوں کہ یہ میں کون ہے اس میں۔ مشکل بات میں نے آغاز کر دی ہے، لیکن مشکل کشا کے سہارے پہ مشکل کشا کے ماننے والوں کو یہ مشکل بات سنا جاؤں گا۔ بس اسی سوچ میں گم ہوں کہ یہ میں کون ہے اس میں، بس اسی سوچ میں گم ہوں، قبلہ توجہ، بس اسی سوچ میں گم ہوں، بڑا سمجھا کے گزروں گا، بس اسی سوچ میں گم ہوں کہ یہ میں کون ہے اس میں، پھر کہہ رہا ہوں بس اسی سوچ میں گم ہوں کہ یہ میں کون ہے اس میں، پھر سمجھاؤں گا، بس اسی سوچ میں گم ہوں کہ یہ میں کون ہے اس میں، وہ جو خود کہتے ہیں میں چپ ہوں خدا بولتا ہے۔ میرے سے مصرا پہنچا، آباد رہو، زندہ رہو، سلامت رہو، حیدری، بس اسی سوچ میں، بس اسی سوچ میں گم ہوں کہ یہ میں کون ہے اس میں، وہ جو خود کہتے ہیں میں چپ ہوں خدا بولتا ہے، کس کا میلاد مناؤں کسے معبود کہوں، قبلہ توجہ، کس کا میلاد مناؤں کسے معبود کہوں، جو چھپا لیتا ہے خود کو جو خدا کھولتا ہے، کس کا میلاد مناؤں کسے معبود کہوں، جو چھپا لیتا ہے خود کو جو خدا کھولتا ہے۔ بڑے آسان تو مصرے کہنے جا رہا ہوں، وہ جو کہتے ہیں کہ بندو مجھے اللہ نہ کہو، وہ جو کہتے ہیں کہ بندو مجھے اللہ نہ کہو، وہ جو کہتے ہیں کہ بندو مجھے اللہ نہ کہو، پھر کہہ رہا ہوں وہ جو کہتے ہیں کہ بندو مجھے اللہ نہ کہو، انہیں بندہ جو کہوں گا تو یہ دل ڈولتا ہے، انہیں بندہ جو کہوں، آباد رہو، کچھ ویسے ساتھ دیں گے رات کے اس وقت، بات پہنچے نہ پہنچے اپنی آواز ملائیں گے اور ساتھ دیں گے۔ وہ جو خود کہتے ہیں بندو مجھے اللہ نہ کہو، وہ جو خود کہتے ہیں بندو مجھے اللہ نہ کہو، انہیں بندہ جو کہوں گا تو یہ دل ڈولتا ہے۔ اور جس نے سرکار کا ظہور سننا ہے، نعتیں آپ نے سنی یکم ربیع الاول سے ربیع الاول کی اس 18ویں رات تک مسلسل آپ نے نعتیں سنی، آج بھی آپ نے نعتیں سنی۔ مسئلہ یہ ہے، بڑا اچھا پڑھیں ذاکرین، پڑھتے ہی اچھے ہیں سارے ذاکر، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ذکر ہے مصطفیٰ کا، جشن ہے سرکار مصطفیٰ کا، تو پھر مصطفیٰ ہی پڑھیں، یہ ذہن میں رہے۔ سارا سال قصیدے ہم پڑھتے ہیں، سارا سال تقریریں ہم کرتے ہیں، یہ ممبر حقیقتاً مصطفیٰ کا ممبر ہے۔ وہ غریب کا منظر آپ کو یاد ہے نا، ممبر غریب کا تھا، علی چپ کھڑے تھے، نبی بول رہے تھے، بھائی توجہ، ممبر غریب کا تھا، علی چپ کھڑے تھے، نبی بول رہے تھے، اور یہ کائنات میں پہلا اور آخری موقع ہے کہ اللہ کی زبان چپ کھڑی تھی اور رسول بول رہے تھے۔ میرے سے میری بات پہنچ گئی، یہ کائنات میں پہلا، آباد رہو، زندہ رہو،
یہ پہلا اور آخری موقع ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ جتنی بستیاں ہیں نا، اگر یہاں اتفاق چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے تو ایک سال کے لیے، ایک دن کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے رہنا پابندی لگنی چاہیے کہ جتنے ذاکر ہیں نا وہ ذکر مصطفیٰ کریں، وہ ذکر رسول کریں، اور سنی نوجوانوں سے پابندی اٹھا لینا چاہیے۔ انہیں کہیں اہل سنت کے علماء کے اگر شیعوں کے ذاکر رسول پڑھیں تو جا کے سنو، اور شیعہ علماء کو چاہیے کہ وہ بھی شیعہ جوان سے پابندی اٹھا لیں۔ اہل سنت کے علماء کو بھی پابند کر لیا جائے کہ پورا سال صرف ذکر رسول کریں، ادھر والے ادھر آ کے سنیں، ادھر والے ادھر جا کے سنیں۔ سال کے بعد پھر فیصلہ نوجوانوں کے ضمیر پہ چھوڑ دو، انہیں جس گھر کا نبی اچھا لگے اس گھر میں چلے جائیں۔ آباد رہو، میری بات پہنچ گئی؟ آپ نے بڑا اچھا اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے نا کلمہ سنتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے آج میں گھریرے والوں سے فردن نعرہ سنوں۔ کئی بندے مجھے ایسے لگ رہے ہیں ویسے انہیں نعرے کا جواب آتا ہی نہیں ہے۔ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کچھ بچے ایسے انہوں نے منہ میں چادر رکھی ہے، ٹوک لگ جائے گا میرا پتر، منہ سے نکالو ذرا، ذکر مصطفیٰ سناؤں آپ کو، بیدار ہو کے بیٹھے، مل کے بولو نعرہ حیدری، ہاتھ کھڑے کرو، ایک بار ہاتھ بلند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سرکار کا ظہور آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ تشریف کیسے لائے، نہ میرا مشاہدہ ہے نہ میرا مطالعہ ہے، یہ میری کہی ہوئی نعت ہے، اسے نثری نعت سمجھ، مجھے نہیں پتا سرکار کیسے ہیں۔ جب قرآن اترتے کسی نے نہیں دیکھا تو جس پر قرآن اترتا ہے اس کو اترتے کس نے دیکھا؟ اسے اترتے ہوئے بھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ دکھائی تو نہیں کسی کو دیتا، نہ وہ لفظوں میں بیان ہو سکتا ہے، نہ وہ لفظوں میں آ سکتا ہے، نہ لفظوں میں اس کی تعریف ہو سکتی ہے، کیونکہ لفظ بعد میں ہے رسول پہلے ہے، لفظ بعد میں ہے رسول پہلے ہے۔ زبانیں نہیں تھیں تو رسول تھا، زبانیں گنگ ہو جائیں گی تو رسول رہے گا، زبانیں نہیں بولے گی تو بھی رسول ہوگا۔ بندے مر جاتے ہیں، نبی کو موت نہیں ہے، بندے مر جاتے ہیں، نبی کو موت نہیں ہے، اس لیے کہ مرتا وہ ہے جو پیدا ہو، جو پیدا کرے اسے موت نہیں آتی۔ میرا رسول کل بھی زندہ تھا، میرا رسول اب بھی زندہ۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ بس تھوڑے سے وقت میں آپ کو سرکار کی آمد کی نعت سناؤں اور آپ سے اجازت چاہوں۔ بھائی دیکھنا میری طرف ہے، جو بندے آپ سن سکیں وہ آپ سن لیں، جو آپ نہ سن سکیں نا، میں چیلنج نہیں کر رہا، تحفہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اسے بات میں سن لیجئے گا۔ سرکار کی آمد سنانے جا رہا ہوں، قبلہ میں اب دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر آج 18ویں رات سے لے کے اگلے سال کی 12 ربیع الاول سے لے کے 18 ربیع الاول کی رات تک کوئی بندہ سرکار کی ایسے آمد سنائے تو میں خطابت چھوڑ دوں، جیسے میں سرکار کی آمد پڑھنے جا رہا ہوں، سرکار کا ظہور پڑھنے جا رہا ہوں۔ کون اور فیکون کے مدبر کی تدبیر سے کائنات خلقت کے مراحل طے کر کے پیکر میں ڈل چکی تھی۔ سماعتوں کا خالق سمیع اپنی تسبیح کی پہلی آواز سن کے اپنے سمیع ہونے کا اعلان کر چکا تھا۔ ہر شے سے پہلے موجود وجود کو دیکھ کے بصارتوں کو قوت نظارہ عطا کرنے والے بصیر نے اپنے بصیر ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ ساجد اور مسجود کے درمیان آزاد سے بے نیاز سجدے کا رشتہ استوار ہو چکا تھا۔ کائنات کا مطلق العنان معبود اول العابدین کی عبادت کا محور بن چکا تھا۔ کاروان حجت الہیہ کے ناظم اعلیٰ نے انبیاء کی زمین پہ اترنے کی ترتیب کا اعلان کر دیا تھا، انبیاء کی زمین پہ اترنے کا اعلان کر دیا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ آدم کی خلافت کے لیے فرشتوں کو ہونے والے سجدے کی تقریب منعقد ہو چکی تھی۔ نور کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کسی نفس مطمئنہ کے اسم کی تاثیر سے اطمینان کے ساتھ کنارے پہ پہنچ چکی تھی۔ علی ولی اللہ کے قصیدے نے
داؤد کے لحن میں شیرینی کا رس کھول دیا تھا، داؤد کو ملین الحدید کے منصب پہ بٹھایا جا چکا تھا، ابراہیم پہ نار کو گلزار کیا جا چکا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ ابراہیم کو قلنا یا نارو کونی بردن و سلام ابراہیم کا وظیفہ تعلیم کر دیا گیا تھا۔ اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری کی دھار ابدی حیات کے دھارے میں بدل چکی تھی۔ موسیٰ اور ہارون کے خونی رشتے کو وزارت نبویہ کے الہی منصب میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جو بندہ اب تک چپ بیٹھا ہے اس کے لیے تحفے کے طور پہ ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حسنین کی اماں کی کنیزی کے صلے میں مریم کو منصب بطول پہ فائز کیا جا چکا تھا۔ ایسے بڑا جملہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ حسنین کی حسنین کی اماں کی کنیزی کے صلے میں مریم کو منصب بطول پہ فائز کر کے اس کی آغوش کو رحل روح اللہ بنا دیا گیا تھا۔ تختہ دار پہ بلند ہونے والے عیسیٰ کو تختہ دار سے اٹھا کے چوتھے آسمان کی پناہ عطا کر دی گئی تھی۔ عیسیٰ نے زمین سے پلٹنے کے بعد رحمت کل کے دربار میں پیش ہو کے زمین پہ ہونے والے ظلم و ستم کی داستان کا خلاصہ رحمت کل کے دربار میں پیش کیا۔ رحمان نے اپنی خلوت کو جلوت میں بدلنے کا فیصلہ کیا، رحمان نے اپنی خلوت کو جلوت میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ پھر کہہ رہا ہوں رحمان نے اپنی خلوت کو جلوت میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ رحمت للعالمین کے دامن رحمت نے آدمیت کے چہرے سے مایوسی کے غبار کو صاف کرنا شروع کیا۔ زمین پہ تنا ہوا شب مرگ کا سائبان آسمان شب عروسی کے شامیانے میں تبدیل ہونے لگا۔ ستاروں کی حیثیت کیا تھی؟ قبروں کے چراغوں کی طرح نیم روشن ستارے کثرے تطہیر کی کندیلیں بن کے جگمگانے لگے۔ اندھیرا فرار کے راستے ڈھونڈنے لگا، جہالت دم توڑنے لگی۔ اندھیرا فرار کے راستے ڈھونڈنے لگا، جہالت دم توڑنے لگی۔ صدیوں پرانی خدا کو بہار نے جلال کے ساتھ فخرج کہا۔ رحمت کل کے دربار سے خیرات میں ملنے والی جرت کے ساتھ پھولوں کی نازک نازک پتیوں نے گرم ہواؤں کے سامنے سینہ تان دیا۔ جسے میری بات پہنچ رہی ہے، میں سرکار کا ظہور آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ رحمت کل کے دربار سے خیرات میں ملنے والی جرت کے ساتھ گرم ہواؤں کے سامنے سینہ تان دیا۔ 16 ربیع الاول کا سورج اپنے کاندھے پہ صلو علیہ وآلہ کی ردا رکھے ہوئے رات کی تاریکی میں اعتکاف کرنے کے لیے چلا گیا۔ ابو طالب کی حویلی سے ملنے والا تغیر کا پروانہ 16 ربیع الاول کے سورج نے 17 ربیع الاول کی رات کے حوالے کیا۔ 17 ربیع الاول کی روشن رات مکہ کا طواف کرتے ہوئے مکہ کے گرد و نواز سے درود کی سوغاتیں اکٹھی کر کے مدینے کے در و دیوار کا طواف کرنے لگی۔ فرشتوں کی پلکوں پر رکا ہوا نور کا پانی شبنم بن کے کعبہ کے در و دیوار پہ گرنے لگا۔ روحان جنت کی کتاریں عبد المطلب کی حویلی کے گرد اکٹھی ہونے لگی۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنا مصلی اپنی بغل میں لے کے اللہ سے اس جشن میں شریک ہونے کی اجازت چاہی۔ حکم پروردگار ہوا سارے نبی مکہ کی سرزمین پہ اتر جاؤ، مگر مکہ کی سرزمین پہ جا کے اپنے مصلی ایسے بچھانا کہ تمہاری عبادتوں کا قبلہ عبد المطلب کی حویلی بن جائے۔ جسے میرا جملہ پہنچ رہا ہے، اس سے بہتر جشن تو نہیں سنا۔ تمہاری عبادتوں کا قبلہ تو کوئی نہ کوئی روحانہ سی ہے، بلکہ مولا ہے تمہاری عبادتوں کا قبلہ عبد المطلب کی حویلی بن جائے۔ رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھلنے لگی، رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھلنے لگی، پھر کہہ رہا ہوں رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھلنے لگی۔ سورہ کوثر کہیں طواف کر رہی تھی، کہیں آئے تطہیر کے پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی تھی، کہیں سورہ آل عمران کے فانوس جگمگا رہے تھے۔ رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھل گئی۔ فجر کی ساعت کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے صبح کاذب صادق کی آمد کی خبر سن کے اپنی موت آپ مر گئی۔ فجر کی ساعت میں نماز نے نماز کے دروازے پہ زمین سجدے میں رکھ کے نماز ادا کی، زمین سجدے میں رکھ کے نماز ادا کی۔ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، فجر کی نماز نے نماز کے دروازے پہ نماز ادا کر لی تو 17 ربیع الاول کا سورج 13 رجب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سامنے آ گیا۔ جملہ تو میں کہہ گیا، مجھے پہنچ گیا۔ جناب نوید ہو کہ نوید عاشق صاحب تشریف لایا چاہتے ہیں؟ جناب قبلہ آئیے حضور، بسم اللہ۔ میں نے آپ کا استقبال کر دیا، آپ